بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی تیز بہت تیز چلی ہو، جیسے 2000 کے بعد پیدا ہونے والی نسل بدقسمتی سے اس لذت، سکون اور محبت سے محروم رہی جو 90 کی دہائی کی جنریشن کو ملی۔ ہم نے زندگی کے اصل رنگ اپنی آخری ہچکیاں لیتے ہوئے دیکھے اور انہیں الوداع کیا۔ ہم نے مٹی کے چولہوں پر کڑتی ہوئی چائے کا بہترین ذائقہ لیا اور مٹی کے برتنوں میں بنتے سالنوں کی مہک سے خود کو لطف اندوز کیا۔ ہم نے اسکول ڈیسک یا بینچ پر بیٹھ کر ساتھ والے بینچ پر اپنا بستہ رکھ کر کہا، یہ جگہ میرے دوست کی ہے، یہاں وہ بیٹھے گا۔ ہم نے نانی اور دادی سے وہ کہانیاں بھی سنی جن کے حصار میں جوانی تک مبتلا رہے۔ ہم نے 2 روپے جمع کر کے گیندیں خریدی، شام دیر تک کرکٹ کھیلا اور گھر لیٹ آنے پر مار بھی کھائی۔ آج محسوس ہوتا ہے کہ کرکٹ میچ کے دوران کوئی ایک بڑا آ کر ضرور کہتا تھا کہ مجھے صرف 2 گیندیں کھیلنی ہیں، اس کے بعد چلا جاؤں گا۔ اس وقت ہمیں بہت چڑ آتی تھی، مگر آج سمجھ آتی ہے کہ وہ 2 گیندیں کھیلنے والا کیوں ضد کیا کرتا تھا۔ ہم نے مہمانوں کی آمد پر گھر میں جشن کا ماحول دیکھا اور ان کے الوداع ہونے پر ان کی طرف سے محبت کے طور پر ملے 10 روپے کو قارون کے خزانے کے برابر سمجھا۔ پھر مہمانوں کی پلیٹ میں بچے ہوئے بسکٹوں پر ہاتھ صاف کیا، جس کا بعض اوقات ازالہ بھی کرنا پڑا۔ کلاس روم سے استاد استانی کے ساتھ کاپیاں اٹھا کر سٹاف روم تک لے جانا اپنے لیے اعزاز سمجھا۔ کلاس ٹیسٹ کے دوران ایک خالی پیج کے لیے کلاس میں بھیک تک مانگی۔ کبھی کبھار کسی کی کاپی ہاتھ لگی تو 3-4 دن کے ٹیسٹوں کے لیے پیج نکال کر جیب میں ڈال دیے۔ ہم نے پڑوس کے گھروں میں سالن دیتے اور لیتے دیکھا۔ ہم نے پڑوسیوں کے آئے ہوئے مہمانوں کو اپنے گھر لے کر آنے کو اپنا اعزاز سمجھا۔ ہم نے جمعے والے دن بیگ میں آدھی کتابوں کو رکھتے وقت کی خوشی کو محسوس کیا۔ ہم نے آخری پیریڈ کے دوران چھٹی کے لیے بجتی ہوئی گھنٹی کے لیے وہ بےتابی کا مزہ لیا۔ 90% لوگوں نے ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کلاس روم سے چاک چوری نہ کیا ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ گھر جاتے راستے میں آنے والے کسی پھلدار پودے پر پتھر مار کر پھل نہ کھائے ہوں۔ یہ الگ بات تھی کہ اکثر اوقات پھلوں کے ساتھ مالکان کی طرف سے بہت کچھ سننے کو ملا، مگر ہم نے پرواہ نہیں کی اور درگزر فرمایا اور دوسرے دن پھر وہی روایت جاری رکھی۔ ہمارے اسکول دور میں امیر وہی سمجھا جاتا تھا جس کے پاس جیومیٹری باکس ہوتا تھا، پانی کے لیے ایک بوتل جو اکثر کاندھوں پر لٹکائی جاتی تھی اور جو ٹفن میں گھر سے کھانا لے کر آتا تھا، گلاب لمحوں کے مخمل پر کھیلتے بچپن کے آ، میں تجھ سے شرارتیں مانگوں۔ ٹیچر کی غیر حاضری کے لیے مانگی ہوئی دعا بہت کم ہی قبول ہوتی تھی، اکثر راہ سے ہی واپس آ جاتی تھی۔ فارغ پیریڈ میں ہم اکثر اپنے اجداد کی بڑائی بیان کرتے ہوئے خود سے بنائے گئے قصے سنایا کرتے تھے۔ کبھی ہاتھوں کے ناخنوں کی وجہ سے اسمبلی میں مار نہیں کھائی، جیسے ہی چیکنگ شروع ہوتی ہے دانتوں سے فوراً ناخنوں کا صفایا کر دیتے تھے۔ جوتوں کی پالش چیک ہوتی تو ایک جوتا دوسری ٹانگ کی پنڈلی کے پیچھے رگڑ کر صاف کر لیا کرتے تھے۔ ہماری امیدیں بھی بہت ٹوٹی ہیں، اکثر رات کو ہوتی بارش میں سکون سے سوتے تھے کہ کل صبح بارش ہونے کی وجہ سے سکول نہیں جائیں گے، مگر صبح ہوتے ہی دھوپ دیکھتے تھے اور اس سے دیکھتے جیسے کوئی معجزہ ہو گیا ہو۔ اس ٹوٹتی امید کا دکھ کسی ماتم کے دکھ سے کم نہیں ہوتا تھا۔ ہم راستے میں بیٹھتے تو بیگ جھولی میں رکھتے تھے، نیچے نہیں رکھتے، ہم ڈرتے تھے کہ اس میں اسلامیات کی کتاب ہے۔ ہم بازار میں کہیں اگر جاتے اور وہاں کسی ٹیچر پر نظر پڑ جاتی تو واپس بھاگتے ہوئے یہ بھی بھول جاتے تھے کہ بازار آئے کس لیے تھے۔ ہم نے گرمیوں کی دوپہر میں نیند نہ آنے کے باوجود بھی مجبوراً سونے کی ایکٹنگ کی جو بڑی اذیت سے کم نہ ہوتی تھی۔ ہم نے احترام دیکھا، خلوص محبت، بھائی چارہ اور ہمدردی دیکھی۔ ہم نے لوگوں کے ساتھ دعوے اور رشتوں کی اصل مٹھاس دیکھی۔ ہم نے کچے گھروں پر گرتی ہوئی بارش کے پہلے قطروں سے مٹی کی اٹھتی ہوئی خوشبو کو محسوس کیا، انسان کو انسان کے روپ میں دیکھا، عشاء کے بعد فوراً سونے پر نیند کا مزہ چکھا اور فجر کے بعد پھوٹتی روشنی کا نور دیکھا۔ ہم نے آم سے پتھر کو بھی کوئی نور دیکھا۔ اس تحریر میں جو کمی رہ گئی ہو آپ اسے کمنٹ سیکشن میں اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں۔